السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي الأنبياء عليهم السلام أجمعين، وخير السنن سنة محمد النبي الأمي، وخير الأمور أوسطها، وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل. ألا وإن النياحة من أمر الجاهلية، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، إنما يؤمن به ولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. صدق الله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے درود و سلام
امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، کائنات کے محسن اعظم، ہم سب کے ہادی و رہنما احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات مصطفیٰ و اجمل پر، عزیزان من، برادران ملت، میری معززات، مکرمات، معطرات اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے دعا ہے فقط کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور سمیت جملہ احباب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان من، برادران ملت، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الاسراء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو آیت کریمہ میری آپ کی رہنمائی کے لیے عرش کے رب العالمین خالق و مالک اللہ اکبر رہنمائی فرمائی۔ حضرات، یہ آیت کریمہ میری آپ کی اس بات کی طرف توجہ فرما رہی ہے کہ اگر آج میری تیری زندگی میں تبدیلی نہ آئی، انقلاب نہ آیا، تو میرے بھائی توجہ فرمانا، یہ فرقان حمید تیری میری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے آیا، انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا رہا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی عملی زندگی میں عمل صالح والا کردار پیش فرمایا، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، انسان تجھے معلوم نہیں تیرے رب نے تیرے لیے کتنا بڑا اجر تیار فرما رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے۔ میرے بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھنا، یقین سے مراد عملی یقین، زبان کا یقین نہیں، دل کا یقین۔ اعتدنا لهم عذابا الیما، دردناک عذاب اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ رات محترم، دوسری آیت کریمہ اس کا تعلق بھی سورۃ الاسراء کے ساتھ۔ یہ سورۃ الاسراء کا پہلا رکوع، وہ سورۃ الاسراء کا آخری رکوع، قل آمنوا به او لا تؤمنوا، میرے پیغمبر علیہ افضل الصلوات والتسلیم اس بات کا اعلان عام فرما دیجئے کہ کائنات میں زندگی بسر کرنے والوں، آمنوا به او لا تؤمنوا، تم اس قرآن مجید کے اوپر، اس فرقان حمید کے اوپر کما حقہ، جس طرح اس کا حق ہے تم اس پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تو تمہاری مرضی ہے۔ حضرات، اللہ ذو الجلال والاکرام ہر لمحہ میری آپ کی رہنمائی فرما رہی ہیں۔ جناب آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان سے، جنت سے جب دنیا میں مبعوث فرمایا، ساتھ ایک پیغام دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ
الطاب، کیا تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں بھولا ہوا راستہ تلاش کرنے کے لیے میں ساتھ رہنما کتاب اپنا پیغام تمہیں دے کے مبعوث کر رہا ہوں. یہ جب تک کائنات چلے گی اس کا نظام چلتا چلا جائے گا. تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام لمحہ لمحہ اپنے اپنے وقت میں آتے چلے جائیں گے، تمہاری رہنمائی کرتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. کبھی آسمان کے مالک نے میری آپ کی رہنمائی کے لیے مختلف صحائف نازل فرمائے، کبھی تورات، زبور، انجیل نازل فرمائی، کبھی آخر میں فرقان حمید کا نزول فرما دیا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، آج دوران سفر راستہ تلاش کرنے کے لیے اللہ اکبر موبائل کے اوپر، موبائل کے ذریعے ہم راستہ تلاش کرتے ہیں، لوکیشن لگاتے ہیں، وہ راستہ، وہ موبائل، وہ انٹرنیٹ، وہ میڈیا میری آپ کی رہنمائی کرتا چلا جاتا ہے. ہم اس راستے پہ، اس ٹریک پہ چلتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ ذو الجلال نے، رب العالمین، خالق کائنات، اللہ ذو الجلال والاکرام نے لوکیشن لگانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. یہ تمہارے پاس آئے گا. راستہ جب بھی بھولو، راستہ بھولنے والا کوئی اہل علم ہے تب بھی، کوئی علم ہے تب بھی، بڑا ہے تب بھی، چھوٹا ہے تب بھی، مرد ہے تب بھی، خاتون ہے، عورت ہے تب بھی. اللہ اکبر. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن تمہاری رہنمائی کے لیے آج بہت بڑا المیہ، بہت بڑا لمحہ فکریہ میرے آپ کے لیے. اور میرے بھائیوں، آج ہم نے راستہ دوسروں کو بتلانا تھا اور دوسروں کی رہنمائی کرنی تھی. آج بتانے والے رہنما خود ہی بھول گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من سب نبیا فاقتلوه. جو کسی نبی کو گالی دے وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. وقت کی قلت کے پیش نظر اشارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میری آپ کی زندگی کے اندر رہنما ہے میرے آپ کے لیے، وہ سبق ہے میرے آپ کے لیے. اللہ اکبر. اور بتانے والے ہی جب راستہ بھول جائے، بھائیو راستہ کس سے پوچھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کائنات میں زندگی بسر کرنے والوں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا. کبھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لا تسبوا الاموات، جو دنیا سے چلا جائے اسے برا بھلا مت کہنا. آج کائنات کے اندر میں بالخصوص اپنے پاکستان کی سرزمین کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری اس سرزمین کے اوپر صحابہ کو گالیاں بکی جا رہی ہیں، کوئی قانون ان کے لیے نہیں. اللہ اکبر. اور صحابہ کے بعد آج وقت وہ آ چکا ہے کہ اہل العلم اپنے وجہ سے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں.
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کی نسبت سے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو اس زبان کی ضمانت میں محمد کو دے گا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، میں اسے جنت کی ضمانت پیش کرتا ہوں۔ بھائیو، آپ تو آپ ہیں، اب آپ سے کیا کہنا ہے؟ اور میرے بھائیو، کسی ان پڑھ کو تو سمجھا دیا، اہل العلم کو کون سمجھائے؟ یہ میڈیا کا دور ہے، ہر کے پاس ٹچ موبائل، اہل علم کے پاس بھی، طلباء اسٹوڈنٹس کے پاس بھی، بچیوں بیٹیوں کے پاس بھی، گھروں میں باہر بھی، اسکول ٹیچر، پروفیسر، پرنسپل، ہر ایک کے پاس یہ ٹچ موبائل کثیر تعداد میں۔ اللہ اکبر! میں نے فیس بک پہ ایک میسج پڑھا، ایک صاحب علم سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے رافضیوں کے تلوے چاٹنے والے، تو جماعت کا ٹھیکیدار نہیں ہے، چل دفعہ دور ہو جا۔ یہ اہل علم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اٹھائیے سنن ابی داؤد، اللہ اکبر! امام ابو داؤد رحمہ اللہ باقاعدہ طور پہ ایک بات باندھا ہے، انزل الناس منازلہم، نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کے مطابق کہ لوگوں کو ان کو شان و مرتبے کے مطابق عزت سے نوازیے۔ آج باپ کا احترام نہیں، بیٹی کی نظر میں ماں کا احترام نہیں، آج چھوٹے عالم کی نظر میں بڑے کا احترام نہیں۔ بھائیو، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میں تمام تنظیموں، یہ جماعتوں سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہم نے یہ جماعتوں کا نام اس آڑ میں ہم اپنا نقصان کس حد تک کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا، یہ کسی لیڈر کا، کسی رہنما کا قصور نہیں ہے، یہ قصور تیرا میرا۔ اللہ اکبر! اگر کوئی ایک انسان گناہ کرتا ہے، ایک شخص گناہ کرتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، یاد رکھیں آپ اس کے ساتھ اس کی رسوائی کر کے، اس کو ذلیل کر کے آپ ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کہ اہل العلم میرے خطبے میں موجود ہیں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک ایک بات کی یہ تصدیق فرمائیں گے۔ بھائیو، آج میں کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، پہلے تو یہ تھا مسلک اہل حدیث کو سامنے رکھ کر دوسرے مسالک کو برا بلا کہا جاتا رہا۔ اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور میرے بھائیوں، قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کہا کسی کے جھوٹے خدا کو، جھوٹے معبود کو گالی نہ دو، برا بلا نہ کہو، وہ تمہارے حقیقی خدا تو گالیاں بکیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اور میرے بھائیوں، توجہ فرمانا، عرش والے مالک نے اپنا پیغام کیا دیا، تمہیں ایسے مجھے ایسے نہیں چھوڑا، وہ کل قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے عمل کو اس کے سامنے خوبصورت کر کے پیش فرما دیا۔
اللہ اکبر. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اور لوگوں اپنا محاسبہ خود فرمائیے اس سے قبل کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے. اللہ اکبر. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بھائی نیم. پچھلے دنوں واٹس ایپ فیس بک کے اوپر مسلک اہل حدیث کے عظیم رہنما علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالی ان کی ایک تصویر میڈیا پہ ایک شیعہ کے ساتھ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا 10 پنجہ ملایا ہوا ہمارے ساتھیوں نے اسے وائرل کر دیا اور خوب بدزبانی کی. میں نے وہ دیکھی, میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا شاہ صاحب جی کیا معاملہ ہے؟ بہرحال انہوں نے وضاحت کی اپنی جو بھی تھی. لیکن میں ایک سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے اگر وہ شخص یا میں ایک مثال کسی عیسائی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا کرتا ہوں, اس کا جواب آپ نے دینا ہے یا میں نے؟ اس کا جواب دے کون ہے؟ اور بھائیوں قرآن کو کیوں بھولا؟ قرآن لوگوں کو سنانے کے لیے. اللہ اکبر. دنیا کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو, لوگوں کو زبان کی حفاظت کا پیغام دیتے ہو, قرآن سناتے ہو, رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین سناتے ہو, کبھی صحیح اور مسلم اٹھا کر سناتے ہو. المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ, لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ ولا یفتنہ. کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا, اپنے مسلمان بھائی کو کسی کا سبق نہیں کرتا. اللہ اکبر. دوسرے کو رسوا نہیں کرتا, اسے حقیر نہیں جانتا. یہ پیغام لوگوں کے لیے. اللہ اکبر. تو پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اور ایمان کے ٹھیکیدارو, ایمان کے دعوے دارو, وہ کیوں کہتے ہو اس پہ تمہارا اپنا عمل نہیں ہے؟ کبر مقتا عند اللہ. اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم کہو وہ جس پہ تمہارا اپنا عمل نہیں. عربی کا شاعر کیا کہتا ہے؟ لا تنہ عن خلق وتعطی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم. کہتا ہے لا تنہ عن خلق, تو اپنی ایسی عادات و خصائل سے باز نہ آئے, اپنے آپ کو روک نہ لے. وتعطی مثلہ, خود تو وہ کام کرے. عار علیک, تب ہے تجھ پر. اذا فعلت عظیم, جب تو ایسا بہت بڑا عمل کرے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ میرے سامنے آیا. پہلے ایک دوست نے مجھے فون کر کے یہ پوچھا کہ حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی کوئی تصویر ساجد نقوی صاحب کے پاس ساتھ ہو. میں نے کہا میرا سازشی ذہن نہیں ہے, میں ایسی شرارتیں نہیں کیا کرتا, نہ میں نے ایسے کچھ ثبوت رکھے ہیں. یہ ثبوت نہیں ہے, یہ ضرورت نہیں ہے. آج شاہ صاحب کے بارے میں آج سے میں نے کہا جس نے کیا اس سے بات کرو. اللہ اکبر. وہ اگلا دن ہوا, حضرت الامیر قائد ملت سلفیہ علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب امیر مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان, ان کی تصویر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, میسج میں آ گئی. بھائیو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ تمہیں یہ سبق ملا ہے قرآن سے, تم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہو اور اپنا ہوئی کی
اپنوں ہی کو دوسروں کے سپرد کر رہے ہو. چاہیے تو یہ تھا اگر ایسا کوئی معاملہ تھا، یہ بڑوں کا معاملہ تھا، یہ بڑے اندر بیٹھ کے حل کرتے. اور کل گزرے وقت میں برادر مکرم علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کو گالیاں دیتے ہوئے اپنے کان سے سنی، میں نے اس کے ساتھ اعتراض کیا. ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کا دفاع کیا. میں نے کہا اللہ کے بندو سنو، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک عالم دین آپ کے پاس نماز عشاء ادا کر کے فجر کی اذان تک وہ سو جائے، جب مؤذن اللہ اکبر صبح کی اذان نماز کے لیے یہ الفاظ بلند کرے، یہ صدا بلند کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اہل علم اٹھ جائے، با جماعت نماز ادا کرے. آپ نے مکمل ساری رات ایک ٹانگ کے کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لیا، کعبہ کے رب کی قسم اس کے مقابلے میں نہیں. اللہ اکبر. یہ تصدیق علماء فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ قرآن تیری میری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا. اور آج یہ تنظیمیں یہ جماعتوں کی آڑ لے کر اور اپنا ہی کو گالیاں لگ دینے لگ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کل قیامت کو اللہ تمہیں کھڑا کر کے پوچھے کہ تم لوگوں کو پیغام دیا کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اللہ اکبر. تم نے یہ کام تمہیں کس نے اجازت دی؟ کہا سنو، اگر اللہ یہ سوال کر لے کہ فلاں جماعت فلاں تنظیم کی آڑ میں دوسری جماعت تنظیم کے امام کو، عالم کو، کسی امیر کو، کسی رہنما کو اللہ اکبر تم گالیاں دیتے رہے ہو، تمہیں کس نے اختیار دیا؟ اس نے گناہ کیا، تم نے جرم کیا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنن ابو داؤد میں ان من جلال اللہ اکرامۃ شیبۃ المسلم. 3 لوگ اس میں فرمائے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ادب اور احترام فرض ہے میرے آپ کو. سب سے پہلے وہ لوگ جو بزرگ ہیں، سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے، جن کا اللہ بھی حیا کرتا ہے. آج مجھے تجھے کرتے ہوئے حیا ان کا کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے. بھائی اپنوں ہی کو پڑ جاتے ہو. اللہ کے بندو خیال کرو، سوچو کیا کر رہے ہو، کس آڑ میں کر رہے ہو. یہ بات میں ایک ڈنکے کی چوٹ بڑمڑا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں، جتنے مسالک، مجھے بتاؤ کس کی مہر سبق کی آسمان والے رب نے. اللہ اکبر. یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک معاملہ. یہ خطرناک راستہ وہ ٹریک ہے آج جس کے اوپر میں اور تو چل نکلے. دوسروں کو پیغام سنایا کرتے تھے. اللہ اکبر. سورہ یوسف کی آیات. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم نے، تمہارے باپ دادا نے ان کو نام دیا ہے. رب کعبہ کی قسم اللہ نے کوئی دلیل اس کی نہیں اتاری. اور سنو پاکستان کے مسلمانوں، بالخصوص میرے مسلک کے اہل حدیث لوگوں، بچاؤ اپنے آپ کو
دوسرا شخص آپ سے بہتر ہے یہ نہیں. چھوڑو اس کی تنظیم کو، اس کی جماعت کو، اپنے آخرت کو بچاؤ. اللہ اکبر. اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو قرآن دیا اس میں ایک ہی جماعت جو مصدقہ اور تصدیق شدہ اور جس کا ثبوت، جس کی دلیل شان نے اتاری. اللہ اکبر. کیا اعلان فرمایا؟ سورۃ المجادلہ آخری آیت، اس کا آخری جز، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا، یہ تنبیہ کے لیے، خبردار، ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ جماعت کامیاب ہے. بھائیوں، کوئی کسی کو نہیں مانتا، نہ مانے. کوئی فرض تو نہیں ہے کسی کو تسلیم کرنا. آج کوئی اٹھتا ہے کسی کو گالی، کوئی اٹھتا ہے کسی کو برا بلا. آج تو میں نے یہاں تک دیکھا بہت شدہ باپ کے بارے میں بدزبانیاں کرتے ہیں. بیٹا اللہ اکبر، آپ دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ اکبر، دنیا سے چلا جائے، آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہنا کہ اس کی قبر میں آگ آئے گی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنن ابو داؤد میں، فرمایا ملعون، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے. پڑھتے 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 بہت دور ہم نکل گئے، ہم راستہ ہی بھول گئے. ابھی وقت ہے، اور بھائیوں ابھی وقت ہے. یہ قرآن میری تیری رہنمائی کے لیے آیا، اس سے کیوں رہنمائی نہ لی؟ عرش والے رب نے یہ پوچھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عرش والا پوچھے گا، پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع. 4 سوال اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ اہل العلم، یہ ملکوں کے وزراء، یہ صدور، یہ جماعتوں تنظیموں کے عمراء اور سیکٹری سارے وہیں کھڑے ہوں گے، سبھی سوالوں کے جواب دیں گے. یہ عہدے یہ تیرے میرے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع. پہلا سوال عن عمرہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. فیما افناہ، کہا اس کو فنا کر کے آیا، دے جواب زندگی کا. اللہ اکبر. باتیں کرتا تھا اس کو، گالیاں بکتا تھا اس کو. اللہ اکبر. کس نے اختیار دیا؟ ان شبابی فیما ابلاہ، تجھے اپنا بڑھاپا یاد آیا کہ آج میرے بال سفید ہیں، بتا ذرا جب کالے تھے ان کو کہاں کیسے سفید کیا. ان شبابی فیما ابلاہ. نوجوانوں، تم بھی جوانیاں گزار رہے ہو، یاد رکھنا تمہاری جوانی کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے. یہ بوڑھوں کو بھی پوچھنا ہے، مجھے بھی پوچھنا ہے، آپ سب کو پوچھنا ہے. کہاں فنا کی، کہاں ضائع کر کے آیا، کہاں گسیرہ کر کے آیا جوانی کو. اللہ اکبر. آئے اللہ سوال عن علمہ، یا اہل العلم آ جاؤ. عن علمہ ما عمل بہ، کیا عمل کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ میں فلاں عالم کو گالیاں بکتا رہا، میں فلاں کو گالیاں دیتا رہا، فلاں کو برا بلا کہتا رہا. اللہ نے پوچھنا تو ٹھیکیدار تھا سب کا، تجھے کس نے اختیار دیا؟ اللہ اکبر. عن مالہ، آخری سوال عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اور میرے بھائیو یہ سوال سب سے یکساں ہے. ضمناً بات آ گئی آپ کے پڑوس میں جامعہ حاضرہ للبنات، جاتے ہوئے اس کے لیے تعاون کرتے جائیے اس ادارے کے ساتھ.
اللہ آپ کے لیے اگر ثواب کا ذریعہ بنائے کر اللہ کو جواب دے سکو، یا اللہ فلاں جگہ خرچ کیا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آج یہ موبائل اس پہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے خفیہ ریکارڈنگ کر لی، ہو گئی، اس نے محفوظ کر لیا، کل کو کوئی بات کرے گا منہ پہ ماروں گا، یہ ہمارا انداز ہے۔ آج ہماری فکر سوچ کی ہے، کل کو سامنے رکھ دی، یہ تو کرتا رہا ہے۔ بھائیو، یہ تصویر کے ساتھ تصویر بھی جڑ جاتی ہے، یہ سارے کلپ بن جاتے ہیں، میڈیا ہے، کرنے والے بڑے ماہر۔ لیکن یاد رکھو، یہ آخری بات آج کی گفتگو کی انشاءاللہ، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، قیامت کا دن آئے گا، اللہ اعمال نامہ بنا کے رزلٹ کارڈ آپ بھی وصول کرتے ہیں، میٹرک، ایم اے، بی اے، ایم اے، بی ایس، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، ایم فل، لوگ پی ایچ ڈی کر لیں، پورے پاکستان، پوری دنیا کو اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے جناب پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ قرآن اعمال نامہ آئے گا کتاب کی صورت میں، لیکن وہ کل نہیں، آج 1442 سال 1442 سال اور 1 ماہ اور 23 اللہ اکبر 23 سفر ہے، اتنا قرآن مجید، اس کا پیغام آج بھی میرے آپ کے لیے محفوظ۔ کل آپ کے ساتھ جو ہے نا، اللہ نے بتایا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آپ پڑھ لے اپنی کتاب، آ گیا تیرا رزلٹ کارڈ، اعمال نامہ، تیرے کرتوت سامنے آگے، پڑھ لے خود ہی، کسی کو ملامت نہ کرنا۔ آج یہ مساجد، یہ مدارس، یہ گھر، کوٹھیاں، بنگلے، محلات، اتنے بڑے بڑے عالی شان، جو رہتی کسر ہم سیلنگ کر کے ذرا اس کی شائننگ بنا پڑھاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا، آپ سے بھی مخاطب ہوں، ذرا آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ یہ تصور اپنے دل میں لائیں کہ ہم میدان محشر میں کھڑے ہیں، تو پیچھے نظر دوڑا کے مجھے یہ محلات دکھائیں کہاں پہ ہیں، سب ملیا میٹ۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کل قیامت کو جب سب کچھ دنیا کا ملیا میٹ ہو جائے گا، انسان اللہ کے سامنے کسی گناہ کا، کسی جرم کا انکار نہیں کر سکے گا، اس کے ارتکاب کرنے کا جو دنیا میں کیا تھا۔ اگر کرنے کی کوشش بھی کی، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پرانی سیڑھی اس کی نکال کے اس بند کمرے میں بیٹھ کر، اس فیکٹری ادارے میں، اپنے کارخانے میں بیٹھ کر، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مسجد، مدرسہ، جہاں بیٹھ کر، اللہ اکبر، وہاں اندر خفیہ بیٹھ کر یہ کام کیا تھا۔ اپنے موبائل پہ بنی ویڈیو کسی کو دکھائے، وہ انکار کر سکتا ہے؟ یہ پاکستان کی عدالت ہے بھائیو، یہ دنیا کی عدالت۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بزرگ کا احترام، دوسرے نمبر کے پہ کیا فرمایا، وحامل القرآن، صاحب قرآن کا احترام۔ اور آج صاحب قرآن کا بھی احترام نہیں۔ ممبر مصلی پہ کھڑے ہونے والے ائمہ، خطباء، علماء، قرباء کرام، جس قدر کائنات کے اندر معاشرے میں ذلت و رسوائی والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، شاید کسی کے ساتھ۔ اور یاد رکھو، جتنا مقام ان کا اللہ کے ہاں ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ وہاں لائن میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، آپ لوگ جن کے سینوں میں رب کا قرآن نہیں، آپ لائن میں کھڑے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأ بها۔ اللہ اکبر۔ آج ان کو گالیاں دیتے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو، اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پہ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، وہ بادشاہ، اللہ اکبر، جو انصاف کرنے والا، المقسط العادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کا بھی احترام میرے آپ کے اوپر فرض ہے۔
اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں ذرا توجہ فرمانا، آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک، بڑا سنگین ہے۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم۔ اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نسأل الله ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه انما يؤمن به ولا۔ یہ پچھلے دنوں میرے خطبہ جمعۃ المبارک کی نسبت سے ایک دوست نے فلیکس بنائی، فلیکس کے اوپر اس نے لکھا انداز بیاں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ اللہ اکبر۔ میرے ہی ایک جاننے والے صاحب میرے دوسرے دوست سے بات کرنے لگے فون پہ۔ ذرا سوچ دیکھیے، ہماری اہل علم ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے اشتہارات، بڑی بڑی فلیکسیں ہماری لگتی ہیں۔ کہنے لگے یہ شخص، یہ بندہ منافق ہے، اس کو جماعت سے نکالو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کیا نفاق کیا میرا، کیا نفاق دیکھا، میری منافقت انہوں نے کیا دیکھی ہے؟ کہ میرا وہ یہ ہے کہ اس نے علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کا نام لکھ دیا، یہ میری منافقت ہے جی۔ اندر سے یہ ضیاء اللہ شاہ کے ساتھ ہے، جب باہر سے یہ مرکزی جمعیت کے ساتھ ہے۔ بھائیوں، مجھے اس بات کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کسی کا مکلف ہوں، نہ میں کسی کا پابند ہوں، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ مجھے اس بات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیدا میرے اللہ نے کیا، مجھے پوچھ کے نہیں کیا۔ رزق کا بندوبست اللہ نے کیا، مجھے پوچھ کے نہیں کیا۔ میری موت کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے، اس نے پوچھ کے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ جاؤ، جو فتویٰ لگانا ہے لگاؤ، ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا لاؤ ان کو سامنے، میں جماعت کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہوں۔ یہ جماعت کے ساتھ اس حد تک ہے جیسا حد تک ان کو عہدے مل جائیں، یہ جماعت کے ساتھ ہے۔ بعد میں بیٹھ کے یہ گالیاں بکتے ہیں دوسروں کو۔ کس نے اختیار دیا کسی کو منافق کہنے کا؟ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرے کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، فیصلہ خود کرو۔ ہماری سوچ یہاں تک ہے، اتنی چھوٹی سوچ کے معنی بھائی اگر آج ایسا شخص، بڑی معذرت کے ساتھ میرے اہل سنت طبقے سے تعلق رکھنے والے بھائی بھی موجود ہیں، جو بندی بھائی بھی موجود ہوں گے، میں ایک بات کرنے لگا ہوں صرف، اگر ایک جماعت کا کوئی خطیب وہ عالم ہے یا نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں تو اتنا جانتا ہوں اسے قرآن مجید کے اوپر دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اپنے جلسوں کی، اپنی مجلسوں کا رونق بنانے کے لیے مساجد کا تبصر اٹھایا، قرآن کا تبصر اٹھایا، ان علماء نے، ان خطباء نے۔ میں بات کرتا ہوں، اعتراض کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ شبیر شاہ عبدالآبادی، وہ اس کی نقل اتارے اور تم اسے خطیب پاکستان کہو۔ اگر آج ہمارے مسئلہ کیا لے حدیث کے اوپر زندگی بسر کرنے والا دنیا کے پاکستان کے کونے کونوں میں بلا معاوضہ جا کے تقریریں کرنے والا علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالی، اگر اس کی کوئی طرف اتارے اس کو تم منافق کہتے ہو،
اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اپنی اداؤں پہ خود غور کرو. میں عرض کروں گا تو میں کہا کرتا ہوں شرمندگی ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.